انفسا نفس کی جمع ہے، انفسا نفس کی جمع ذات کو کہتے ہیں، کم تمہیں، انفسکم تمہارے جانوں کو، وا کے معنی اور، انتم تم، کم تم بھی تم ہے، انتم بھی تم بھی تم ہے، اور تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، تتلونا تم پڑھتے ہو، اگر یتلونا ہو تو وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور اگر نون ہو شروع میں نتلو تو ہم پڑھتے ہیں، اور اگر حمزہ ہو اتلو تو میں پڑھتا ہوں۔ تتلونا تم پڑھتے ہو، یتلونا وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور نتلو ہم پڑھتے ہیں، اتلو میں پڑھتا ہوں۔ الکتابہ کتاب، ا کے معنی کیا، فا کے معنی پس، لا کے معنی نہیں، تعقلونا تم عقل رکھتے، تم سمجھتے، تم تا سے آ گیا اور واو سے تم لوگ آ گئے، سارے جمع ہو گیا۔ افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ کے معنی اور، استعینو تم مدد طلب کرو، استعینو تم مدد طلب کرو، بی ساتھ الصبر صبر، وا کے معنی اور، الصلاۃ نماز، واستعینو یہ امر کا صیغہ ہے، یہ واو جو ہے نا یہ جمع کے لیے ہو گیا اور تم امر سے سمجھ میں آ گیا، جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھا نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور استعینو تم مدد طلب کرو، بی ساتھ الصبر صبر، وا کے معنی اور، الصلاۃ نماز، وا کے معنی اور، ان کے معنی بے شک، ہا کے معنی وہ، اس، ان اور ان دونوں کے معنی بے شک آتے ہیں، ان بے شک یقیناً دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ ل کے معنی البتہ، لام زبر اللہ جب ضمیر پر داخل ہوگا ہم پر، لہو لہا اور لکا لکم لنا تو اس کے معنی کے لیے ہوتا ہے لام زبر اللہ، اور جب یہ اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لا، نان جس کو کہتے ہیں عربی میں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اسم ہے؟ میں ایسا ایسا بتاتا جاؤں گا، ہمیں پتہ چلے گا گول تا جس کی شروع میں اسم ہے، تنوین جس پر آتا ہے وہ اسم ہے، تو اس پر دونوں چیزیں ہیں، تنوین بھی ہے گولتا بھی ہے، آخر میں لکبیرتن البتہ، لا البتہ کبیرتن باری ہے، اللہ کے معنی سوائے مگر، اللہ سوائے مگر، لا الہ الا اللہ میں ہے لا نہیں الہ معبود اللہ سوائے اللہ، اللہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی، علا پر پہلے کئی دفعہ گزر چکا، خاشعین خشوع کرنے والے، الذین وہ لوگ، ہم وہ لوگ، اولئک وہ لوگ، الذین وہ لوگ، ہم وہ لوگ، اولئک وہ لوگ، یظنون وہ لوگ گمان کرتے ہیں، یظنون وہ لوگ گمان کرتے ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے یقین سے، ویسے ظن کہتے ہیں غالب گمان، ان بھی گزر چکا پچھلی آیت میں، ان اور ان کے معنی بے شک یقیناً، ان اور ان بے شک یقیناً، ہم وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اولئک وہ لوگ، ملاقو ملاقات کرتے ہیں، ملاقاتی، ربی پروردگار، ہم ان کے، وا کے معنی اور، ان پھر آ گیا بے شک یقیناً، ان اور ان کے معنی بے شک یقیناً، ہم وہ لوگ، الا طرف ہی اس کے، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ پورا ترجمہ پہلے پھر دیکھیں، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، اتأمرون الناس بالبر، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وتنسون انفسکم حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، وانتم تتلون الکتاب کیا تمہارے اندر عقل نہیں، افلا تعقلون اور تم صبر نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور یہ نماز اور صبر بہت باری ہے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد خشوع والوں کے لیے نہیں، الا علی الخاشعین، یہ کون لوگ ہیں خشوع والے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف انہوں نے لوٹ کر جانا ہے، وانہم الیہ راجعون۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ امر کے دو معنی، نمبر ایک بمعنی شان اور نمبر دو بمعنی حالت، امر کے دو معنی شان اور حالت، اور حکم سے بھی اس کی تعبیر کرتے ہیں، کیا تم حکم کرتے ہو؟ پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ناس لوگ، ہم ترجمہ کرتے ہیں لوگ، لیکن ناس
یہ دو معنی سے لیا گیا ہے، یا نسیان سے بھول جانے کے یا مضطرب رہنے کے، اضطرابی کیفیت جس کو کہتے ہیں۔ اور بر کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ بر کے معنی کیا ہے؟ وسیع پیمانے پر، وسیع پیمانے پر نیکی کرنے کو بر کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی زیادہ نیکی کرنے کو بر کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں کہیں اس کا دوسرا لفظ آتا ہے البر، بر کے معنی، اگر یہ باز عربی کے معنی نیکی ہو گیا وسیع پیمانے پر، اور بر خشکی کو کہتے ہیں جو بحر سمندر کی ضد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن اللہ جل شانہ کو بھی بر کہا جاتا ہے۔ ان اللہ هو البر الرحیم، انہ هو البر الرحیم ہے، ان اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، انہ هو البر الرحیم قرآن میں۔ بر کے معنی یعنی بر کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی جاتی ہے، تو اس وقت اگر بر کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف ہو تو بمعنی بہت زیادہ ثواب عطا کرنے والا ہے، اور اگر بندے کی طرف ہو بر کی نسبت تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ نیکی کرنے والا۔ نیکی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دل سے جس کو عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، توحید کہتے ہیں، اور ایک بدن سے، اعضاء اور جوارح سے اور اسباب سے، چیزوں سے، اس کو عملی کہتے ہیں۔ تو بر کی دو قسمیں ہو گئی، نیکی کی دو قسمیں، ایک وہ جن کا تعلق صرف دل سے ہے، اور دوسرا وہ جن کا تعلق جب اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں بدن سے اور چیزوں سے، اسباب سے، مال سے، وسائل سے، اس کو عملی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جن کے اندر دونوں کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو پہلے نمبر پر بر کے معنی کیا ہو گئے؟ بہت زیادہ وسیع پیمانے پر نیکی کرنا، اور تنسونا تو نسیان سے ہے، بھول جانا۔ تنسونا یہ نسیان سے ہے، بھول جانا۔ فرمایا انسان جو بات بھول جاتا ہے اس کی تین بڑی وجوہات ہوتی۔ نمبر ایک، کبھی کبھی انسان کا دل کمزور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھی نمبر دو، غفلت کی وجہ سے بھول جاتا ہے، دھیان ہی نہیں دیتا اس بات کی طرف، سبق کی طرف دھیان نہیں، درس کی طرف دھیان نہیں، بات کی طرف دھیان نہیں، تو بھول جائے گا۔ نمبر تین، کبھی کبھی انسان قصدن بلا دیتا ہے، خود بلا دیتا ہے۔ انفسا، نفس کی جمع نفس ذات کو کہتے ہیں، قرآن میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تلاوت کے معنی تو ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھنے کے، تلاوت کا اثر معنی یہ نہیں، تلاوت کے معنی کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ بیچ میں کوئی اجنبی چیز رکاوٹ حائل نہ بنے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ کسی چیز کے پیچھے اس طرح چلنا کہ بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، اجنبی چیز حائل نہ ہو جائے۔ کبھی یہ جسمانی طور پر ہوتا ہے، اور کبھی احکامات کے ماننے میں، کہ اللہ کے احکامات آپ اس طرح مان رہے ہیں کہ بیچ میں اس کی نافرمانی نہیں آ رہی، مسلسل تسلسل کے ساتھ، متواتر، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب چاند سورج کے پیچھے آتا ہے، والقمر اذا تلاہا، یتلو علیہم کا لفظ تو بہت دفعہ قرآن میں، اور آگے افلا تعقلون، عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کے ویسے معنی ہوتے ہیں منع کرنا، روکنا، باندھنا۔ فرمایا عقل وہ قوت ہے جس سے انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے یا کسی چیز کے علم کو قبول کرتا ہے۔ اور عقل کے معنی سمجھداری سے بھی کی، عقل کے معنی دل کے بھی ہے، عقل کے معنی حافظے کے بھی ہے، عربی زبان میں عقل کے معنی دیت کے بھی ہیں، وہ جو جس کو قتل کرتے ہیں نا، قتل میں دیت دینی پڑتی ہیں، دیت کے بھی ہے۔ عقل کے معنی پناہ گاہ کے بھی ہے، عقل کے معنی بندش کے بھی ہے، بہت سارے معنی اس کے کیے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر بہت اہم باتیں ہیں۔ وہ اہم باتیں کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے ایمان کو بنی اسرائیل کو بتایا کہ ایمان لانا ہے آپ لوگوں نے، پہلے تو بتایا میرے وعدے کی وفا کرو، اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، پھر کہا ایمان لاؤ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، فرمایا تمہیں حق معلوم ہے لہٰذا حق اور باطل کو ملاؤ نہیں اور حق چھپاؤ بھی نہیں،
اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایمان کے بعد جو سب سے بڑا عمل نماز، زکوٰۃ کا حکم، بدنی عبادت، مالی عبادت بتایا، اور اس کے بعد جماعت کا حکم. پھر اس کے بعد فرمایا ایک یہ ہے دوسروں کو بتانا، دعوت دینا، اور دوسرا ہے خود عمل کرنا. دونوں ضروری ہے. دوسروں کو بولنا بھی ضروری، دوسروں کو دعوت دینا بھی ضروری. اگر ہم سے کوئی پوچھے نماز پڑھنا کیا ہے تو ہم بتا دیں گے فوراً فرض ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ کبھی نہ پوچھا، نہ سنا، اور نہ کسی نے بتایا. دعوت دینا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ بہت اہم سوال کیا میں نے آپ سے. تو علماء کرام نے لکھا، میں 3 جوابات بتاتا ہوں اس کے سوال کے. دعوت دینا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ اس کے 3 جوابات ہیں. پہلا جواب جو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کی ذیل میں علماء کرام نے لکھا کہ اگر فرائض مٹ رہے ہوں تو دعوت دینا فرض ہے. اگر فرائض مٹ رہے ہوں تو دعوت دینا فرض ہے. اگر واجب چھوٹ رہے ہوں تو دعوت دینا واجب ہے. اور اگر سنت چھوٹ رہے تو دعوت دینا سنت ہے. اور اگر مستحب چھوٹ رہے ہیں تو دعوت دینا مستحب ہے. پہلا جواب یہ ہے تو علماء کرام نے، تمام علماء نے دیا ہے. فرائض چھوٹتے وقت فرض، سنت چھوٹتے وقت سنت، واجب چھوٹتے وقت واجب، مستحب چھوٹتے وقت مستحب ہے. یہ تو دوسروں کے اعتبار سے. دوسرا جواب اس کا ہے کہ دعوت اپنے ایمان بنانے کی نیت سے دینا. ایمان بنانا چونکہ فرض عین ہے، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان کے لیے کہ وہ ہر لین کے حرام کام سے روک دے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے ایمان، کیونکہ اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں. حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، دخل الجنہ. اب صحابہ نے پوچھا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا کو پتہ چلے ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے، ہمارے کلمے میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، تو بہت آسان ہے. ہمارا ایمان ہمیں حرام سے، غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، بد نظری سے، رشوت سے روک رہا یا نہیں روک رہا؟ اگر نہیں روک رہا تو ایمان میں کمی ہے. قیل وما اخلاص ہوا قال ان تحجزه عن محارم اللہ. حرام سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے، عمل سے نظر آئے گا. اگر آنکھ غلط جگہ دیکھ رہی، کان گانے سن رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ ایمان میں کمی ہے. زبان سے غیبت کر رہا ہے، ایمان میں کمی. آج کا مسلمان ایمان بھی ہے، رشوت بھی چل رہا ہے، ایمان بھی ہے، سود بھی چل رہا ہے، ایمان بھی ہے، بہنوں کا حق بھی کھا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے ایمان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ایمان سیکھے نہیں، بنایا نہیں. تو اپنے ایمان سیکھنے کے لیے دعوت دینا فرض عین ہے. اپنے ایمان سیکھنے کی نیت سے دعوت دینا فرض عین ہے، کیونکہ اپنا ایمان سیکھنا. حتیٰ کہ علماء نے لکھا، مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، ان اسباب کو اختیار کرنا جن سے ایمان کی حفاظت ہو وہ بھی فرض عین ہے. تو پہلے نمبر کی بات ہو گئی علماء کا جواب. دوسرے نمبر کا جواب یہ تھا کہ اپنے ایمان سیکھنا فرض عین ہے، اس لیے اپنے ایمان بنانے کی نیت سے دعوت دینا فرض عین ہے، اور دعوت یہ ہے اپنی ذات کے لیے. نمبر 3، تیسرا جواب ہے. تیسرا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن میں فرمایا نبی جی تبلیغ کرو، جیسے آپ پر نازل ہوا سارے پہنچاؤ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بالحق. اگر آپ نے پہنچانے میں کمی کی، جیسے کہا جا رہا ہے، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا پہنچاؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. فَمَا بَلَّغْتَ رسالہ، یعنی آپ کی نبوت ختم اگر آپ تبلیغ نہ کریں. کیونکہ نبی جی کے ذمے کیا کام تھا؟ قرآن میں جگہ جگہ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف اور صرف تبلیغ ہے. وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو تبلیغ ہے، منوانا نہیں، بولنا. لوگوں کے سامنے آج ہم سمجھتے ہیں منوانا ضروری نہیں، کسی سے منوانا نہیں، اس کے سامنے حق بات کہنا ضروری ہے.
تو تیسرا جواب یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اگر آپ جیسے کہا جا رہا ہے ویسے تبلیغ نہ کریں تو آپ نے رسالت کا حق نہیں دیا، ادا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جس آدمی میں 4 باتیں نہیں وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم میں سے نہ ہونے کا مطلب ایک حدیث میں لعن اللہ من لیس منا، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو ہم میں سے نہ ہو۔ لیس منا، چھوٹوں پر شفقت، من لم یرحم صغیرنا، بڑوں کی عزت، ولم یقر کبیرنا۔ تیسری بات نیکی کا حکم نہ کرے، ویأمر بالمعروف، چوتھی بات برائی سے نہ روکے، وینہا عن المنکر، ای لم یأمر بالمعروف ولم ینہا عن المنکر۔ تو برائی سے نہ روکنے والا، نیکی کا حکم نہ کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے میں اس کی بعد میں تفصیل بتاؤں گا ساری، کہ دعوت نہ دینے کے کیا کیا نقصانات ہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ میرے کو معلوم ہے الحمدللہ 1 گھنٹہ چاہتا ہے قرآن حدیث سے آپ کے سامنے بولوں گا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت کی ذیل میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ جو آدمی تبلیغ نہیں کرتا، دعوت نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کا شمار خیر امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہوگا۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس آیت میں اس کا شمار ہو، من سرہ ان یکون من تلک الآیہ، وہ اللہ کی شرط کو پورا کرے، فلیؤدی شرط اللہ منہا۔ وہ شرط کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا تاکہ تمہارا ایمان بن جائے۔ وتؤمنون باللہ، یہ کہا قرآن میں، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کا ایمان بنے گا تم دعوت دو گے، نہیں، تمہارا ایمان بنے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع حجۃ البلاغ میں حاضرین کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا، غائبین کا، فلیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا آتا ہو تو تبلیغ کرنی چاہیے۔ اسلام کی ایک بات بھی آتی ہے نا، ایک بات، ایک کلمہ بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تبلیغ کرو، بلغو میری طرف سے عنی، اگرچہ اسلام کی ایک بات تمہیں آتی ہے، ولو آیا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسرے نمبر پر آ جائے، فرمایا ایک ہے دوسروں کو ترغیب دینا، جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے یا نہیں، یا خود عمل کرنا بھی پڑے گا؟ تو اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا دیکھو بھائی خالی تبلیغ کرنا کافی نہیں، خود بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر 2 باتیں آ گئی۔ اگر ایک آدمی کے اندر خود عمل نہیں ہے، وہ خود غیبت کر رہا ہے، دوسروں کو غیبت سے روک سکتا ہے یا نہیں؟ وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا، دوسروں کو نماز کا کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ خود عمل نہیں ہے، کیا وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہے؟ دوسرا سوال میں نے آپ سے کیا، یہ تیسرا سوال ہو گیا آج کے سبق کے اندر۔ کیا کہ میرے اندر خود نہیں ہے وہ عمل، میں خود نماز نہیں پڑھ رہا، دوسروں کو کہہ سکتا ہوں کہ نماز پڑھو؟ میں خود گناہ کر رہا ہوں، دوسروں کو اس گناہ سے روک سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں روک سکتا ہوں، جی ہاں نماز پڑھنے کا کہہ سکتا ہوں اگرچہ میں نمازی نہ ہوں، زکوٰۃ دینے کا کہہ سکتا ہوں اگرچہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہوں، غیبت سے روک سکتا ہوں اگرچہ میں خود غیبت کرتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ ہم نیکی کا حکم نہ کرے، لم نأمر بالمعروف، جب تک خود سب پر عمل نہ کرے، حتی نعمل به کلی، حتی نعمل به کلا، یا کلی ہے، اور نیکی سے برائی سے نہ روکے، ولم ننہا عن المنکر، جب تک ہم خود نہ بچیں، حتی نجتنبہ کلا، پہلے کہ کیا لم نأمر بالمعروف حتی نعمل به کلی ہے، کلا نہیں ہے، کلی ہی ہے، وَلَمْ نَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم خود گناہ کر رہے ہیں دوسروں کو گناہ سے روک دیں؟ بولا جی ہاں۔ ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے دوسروں کو نماز کا حکم؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، بل تم نیکی کا حکم کرو، برو بالمعروف، اگرچہ تم خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو، وَإِن لَمْ تَعْمَلْ بِهِ كُلِّ، اور برائی سے روکو، وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگرچہ تم خود نہیں روکتے، وَإِن لَمْ تَجْتَنِبْهُ كُلَّ، کیونکہ انسان کی ذمہ 2 کام ہے، خود بھی گناہ نہ کرنا، خود بھی نیک اعمال کرنا، دوسروں کو بھی کہنا، دوسروں کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ کہہ دو میرا راستہ یہ قل ھذہ سبیلی، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، سمجھ بوجھ کر
یقین کے ساتھ اعلیٰ بصیرت، میرا بھی یہ کام آنا اور جنہوں نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہ کام ہماری تبانی۔ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ تارک امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہوگا۔ اس کی پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس آیت کے اندر بتا رہے، آگے بتا رہا ہوں، اگر انسان، چوتھا سوال، اگر انسان دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں کرتا، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، تو قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے ذرا اس کو دیکھیں، اتأمرون الناس سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو بھی کہو، خود بھی عمل کرو۔ خود عمل نہ کرنا شرعاً بھی بری بات ہے اور عقلاً بھی بری بات ہے۔ کیوں؟ دوسروں کو جو انسان روکتا ہے کسی برائی سے یا کسی نیکی کا حکم کرتا ہے تو یا شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے یا نصیحت ہمدردی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب انسان دوسروں پر شفقت اور ہمدردی کرے لیکن اپنے اوپر نہ ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت کے اندر 12ویں پارے کے اندر شعیب علیہ السلام کے قصے میں ایک آیت سے علماء نے اخذ کیا کہ ہر عقل مند کے ذمے 3 حقوق ہے۔ ہر عقل مند کے ذمے 3 حقوق ہے۔ ایک اپنی ذات کا حق ہے، حق النفس۔ اپنی ذات کا حق کیا ہے؟ کہ خود شریعت پر عمل نہ کریں، اگر نہیں کرتا تو پکڑ ہوگی۔ اسی وجہ سے نبی کہتے تھے لوگوں سے، جن چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود وہ کام نہیں کرتا۔ اب نبی معصوم تھے، ہم تو معصوم نہیں ہیں۔ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، تو پہلا حق کیا ہے؟ ہل عاقل، ہم میرے ذمہ بھی، آپ کے ذمہ بھی، ہر عقل مند انسان کے ذمہ کہ خود دین پر چلے۔ دوسرا حق ہر عاقل کے ذمہ کیا ہے؟ حق الناس، لوگوں کو دین پر چلانا۔ فرمایا جو لوگوں کو اللہ کی بات نہیں پہنچاتا یہ خائن ہے، خیانت کر رہا ہے اللہ کی وحی میں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ اور نمبر 3 فرمایا حق اللہ، حق النفس۔ میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ حق اللہ، دوسرے نمبر پر اللہ کی وحی کو لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کا حق ہے، اور حق الناس کیا کہ ان کو گناہوں سے روک دے۔ اگر نہیں روکتا تو فرمائے زمین کے فتنہ فساد میں ان کے برابر کا شریک ہے۔ دوسرے نمبر پر حق اللہ ہے، اگر یہ لوگوں کو دین کی بات نہیں پہنچا رہا تو یہ خیانت کر رہا ہے اللہ کے وحی میں، لوگوں تک پہنچا نہیں رہا۔ اور نمبر 3 جو میں نے بتایا حق الناس، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ اگر نہیں روکتا لوگوں کو برائی سے تو اس کا حکم یہ ہے، علماء نے لکھا کہ یہ زمین کے فتنہ فساد میں ان کے برابر کے شریک ہے۔ اس لیے کہ فرمایا برائی کو دیکھ کر اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ کیسے؟ اگر کوئی منکر برائی سامنے آ جائے ہاتھ سے روکو، یہ حکومت لوگ والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہاں اپنے گھر میں اپنے بچے کو، ملازم کو جہاں اثر رسوخ چل سکتا ہے ہاتھ سے روکنا۔ نمبر 2 زبان سے روکنا۔ علماء نے لکھا یہ علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا، ہر دائی کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام، کیونکہ دعوت دینا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہر مسلمان کا کام ہے، صرف علماء کا نہیں۔ اور کتنا آ جائے، ایک آیت بھی آتی ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ نمبر 3 یہ بھی نہیں کر سکتا زبان سے تو دل سے برا جانو، اور اگر دل میں بھی برائی نہیں آتی اس برائی کی تو ایمان کا ذرہ برابر نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، بلے سورا ذالک حبۃ خردل من ایمان۔ کوئی گانا سن رہا ہے، آپ کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ گناہ ہے، ذرہ برابر ایمان نہیں۔ حدیث میں 2 حدیثیں۔ تو ہر عاقل کے ذمے 3 حقوق ہے، اپنی ذات کا حق، لوگوں کا حق، اللہ کا حق۔ اور قرآن مجید میں اگر علم نہ ہو، اگر علم ہو عمل نہ ہو، اس کی پوری تفصیل پہلے گزر چکی علماء کے باب میں۔ اب میں تھوڑا سا
اس آیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے۔ یہود کیا کرتے تھے؟ یہود کے علماء دوسروں کو کہتے تھے تورات پر عمل کرو، اتامرون الناس بالبر، اور خود عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ تورات میں لکھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا، ان کا اتباع کرنا ہے، اور نبی آخر الزمان کی اتباع کے لیے تو وہ تیار نہیں تھے۔ رکاوٹ دو چیزیں تھی، ایک چیز جاہ، ہم ان کا مانیں گے تو ہماری تو مرتبہ حیثیت ختم ہو جائے گی، اور دوسرا علم پر گمنڈ، اور نمبر 3 مال ملتا تھا، لوگ پیسے دیتے تھے، تو نمبر 1 تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، جس میں حضور کی صفات بھی تھی۔ نمبر 2 بعض علماء نے کہا علماء لوگوں کو صدقات کرنے کی ترغیب دیتے تھے، خیرات کرنے کی، لیکن خود بخیل بن جاتے تھے، جو یہود کے علماء تھے۔ آج بھی ہمارا یہ حال ہے، لوگوں کو، میں مولوی صاحب نے بیان کیا صدقے کے فضائل، گھر آ گئے تو گھر والی سے پوچھا کہاں ہے وہ مال، وہ پیسے، وہ میں نے سارا اللہ کے نام دے دیا۔ بولا کیسے دیے؟ بولا آپ آج نے بیان سنا، آپ کے جمعے کا خطبہ سنا۔ بولا وہ تو دوسروں کے لیے تھا، آپ کے لیے تھوڑی تھا، آپ کے لیے میں نے تھوڑی بیان کیا، ہم تو دوسروں کے لیے بولتے اللہ میرے کو بھی معاف فرما دے، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں۔ اور نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چوری چپ کے کوئی ان علماء کے پاس جاتا، یہود کے علماء کے پاس، کہ یار اس نبی کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں یا نہ کروں، چھپ کے جاتا تھا تو کہتا تھا ہاں ٹھیک ہے کرو، اسی پر ثابت قدم رہو، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں بھائی ان کو نہیں ماننا، تو جس کو کہتے ہیں منافقت، تنہائی میں کچھ اور کہتے تھے اور لوگوں کے سامنے کچھ اور۔ اور نمبر 4 فرمایا لوگوں کے سامنے تو کہتے اتباع کریں، اور چوری چھپ کے جب جا کر کیا کرتے؟ بولا نہیں ان کی ماننی نہیں، دل سے نہیں۔ اور نمبر 5 فرمایا نماز زکوٰۃ وغیرہ کا لوگوں کو خود حکم کرتے تھے اور گناہوں سے روکتے تھے جیسے اللہ معاف فرمائے، اور خود نہیں روکتے تھے، نہ خود وہ اعمال کرتے تھے۔ اور بعض نے کہا نہیں، ہر برائی سے روکنا اور ہر نیکی کا حکم کرتے تھے، لیکن خود نہ نیکیاں کرتے تھے نہ برائی سے روکتے تھے۔ اور اس کی 7ویں تفسیر یہ ہے کہ یہود کی ایک جماعت مشرکین سے کہا کرتی تھی، جس کا ذکر اسی سورۃ بقرہ میں آئے گا، وَقَدْ كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑنا ہے اور فتح حاصل کرنی تم پر غلبہ۔ لیکن جب نبی آخر الزمان آ گئے تو اب بیچارے رہ گئے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو تعجب کس بات پر ہے؟ فرمایا دوسروں کو تو خود اچھی باتوں کا حکم کر کے انہیں اچھائیوں کا، مصلحتوں کا حاصل کرنے والا بناتے ہیں، اور فساد کی جگہ سے، فتنے کی جگہ سے، برائیوں کی جگہ سے انہیں روکتے ہو، لیکن خود نہیں روکتے ہو۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے یا کوئی عقل مندی نہیں۔ نمبر 2 واعظ و نصیحت اس کا اثر کرتا ہے۔ صحابہ جا کر کہتے تھے ہم جیسے بنو، کیوں؟ عمل تھا۔ جس کے اندر عمل نہ ہو اس کے تبلیغ میں، اس کے بیان میں، اس کے باز میں نصیحت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جس میں نبی کا طریقہ نہیں ہوگا اس کے باز میں، نصیحت میں اور تبلیغ میں اثر نہیں ہوگا۔ جو مال لیتا ہوگا نا اس کے باز میں اثر نہیں ہوگا جو اجر لیتا ہو۔ ساری نبیوں نے نعرہ لگایا ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، لا سألکم علیہ مالا لا سألکم علیہ اجرا، قرآن بھرا ہوا ہے سارے نبیوں میں، کسی نے کسی سے کچھ نہیں لیا، ہم تمہیں اللہ کے لیے سکھاتے ہیں، اللہ کے لیے سکھائیں گے، اللہ کے لیے پڑھائیں گے، اللہ کے لیے دین کی باتیں بتائیں گے۔ تو جس کے اندر جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اس کے دل، اس کی بات دل کو سیدھی لگے گی۔ از دل خیزت بر دل برزت، جتنا تقویٰ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر فرمایا عقل کی بات عجیب ہے، اگر کوئی واعظ، کوئی مولوی صاحب، کوئی تبلیغی صاحب ہمیں نصیحت کرتا ہے یا ہم کسی کو کرتے ہیں اور پھر خود وہی اعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے ان کے سامنے رکھا یہ ایک محض خیالی پلاؤ ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے عمل نہیں کرنا، عمل کے لیے تو کوئی اور مخلوق آئے گا۔ جب خود واعظ عمل نہیں کر رہا
تو لوگوں کو کیا درس در رہا ہے کہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں، یعنی ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب فرمایا ایسے واعظوں کا جن کا خود عمل نہ ہو، قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر ہوا ایک جماعت پر جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ امت کے وہ واعظین ہیں جو لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے اور خود عمل نہیں کرتے۔ کتنی سخت بات ہے۔ اور فرمایا علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو زبان پر ہو اور عمل میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ فرمایا دل اور زبان کا عالم، عمل کا جاہل۔ فرمایا جہنمی جہنم میں ایک آدمی کی بدبو اور تعفن سے بیزار ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ بولا تم نے کون سا وہ عمل کر کے آئے ہو؟ فرمایا میں دنیا میں لوگوں سے کہا کرتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، عالم بے عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیسری حدیث کے اندر کہ لوگوں کو خیر سکھانے والا اور خود عمل نہ کرنے والے کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو اپنے آپ کو جلا رہا ہے، دوسروں کو روشنی دے رہا ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، میں آپ کو کیا بتاؤں، جس زمانے میں میں رہتا ہوں میرا خود یہ حال ہے۔ دین پر خود چلنا سب سے مشکل ترین کام ہے، عملی دین پیش کرنا۔ فرمایا 1000 باتیں ایک آدمی سے کرو، اس سے بہتر ہے کہ ایک عمل 1000 آدمیوں کے سامنے پیش کرو۔ عملی دعوت، ایک ہے قولی دعوت زبان سے کہنا، ایک ہے عمل کر کے دکھانا۔ زبان سے کہنے کو مذاکرے کی دعوت کہتے ہیں اور عمل سے کر کے دکھانے کو مشاہدے کی دعوت کہتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں جو جماعتیں وفود آتے تھے باہر سے مدینہ منورہ میں، 15-20 دن کے اندر اندر، چونکہ اسلام عملی تھا، وہ پورا دین سیکھ کر کے چلے جاتے تھے۔ آج ہمیں 8 سال لگتے ہیں مولوی بننے میں، 10 سال لگتے ہیں مفتی بننے میں، 12 سال، 10-12 سال تک بندہ مفتی بنتا ہے۔ وہ 10-12 دن میں عملی دین سیکھ کر کے جاتے، کیونکہ اسلام عملی تھا، عملوں میں تھا۔ آج اسلام کتابوں میں ہے یا قبروں میں ہے، عملوں میں نہیں ہے، ہمارے عمل میں نہیں۔ ہمارا گھر نبی کے سنت طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، زکوٰۃ دینے کا نام نہیں، 24 گھنٹے زندگی گزارنا اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، فضائل کے استحضار، نفس کے مجاہدے کے ساتھ، اس کا نام دین ہے۔ تو فرمایا لوگوں کو خیر سکھانے والا خود عمل نہ کرنے والے کی مثال چراغ کی سی ہے، لالٹین، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جنتی لوگ جہنم میں جھانکیں گے، اس میں تو فلاں مولوی صاحب میرا جیسا آدمی ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور مولوی صاحب کی بات نہیں کرتا۔ ارے تو کیسے آیا جہنم میں؟ تیری ترغیب سے، تیرے دعوت سے تو ہم دین پر آئے اور ہم جنت میں چلے گئے۔ بولا میں تم سے تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، تم سے تو کہتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں؟ عقل مند آدمی ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت میں، اور دین سے دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ دنیا میں چین، آرام، سکون، راحت ملے گا، اور قبر جنت کا باغ بنے گا۔ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جاؤ گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے۔ تو اس لیے فرمایا عقل مندی، عقل مند کس سے کہتے ہیں؟ ایک گاؤں میں ہماری تشکیل ہوئی تھی، ہم وہاں گئے تھے، تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا یہ فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ بولا ہاں۔ میں نے اس سے پوچھا تو ہی بتا کہ عقل مند کس سے کہتے ہیں؟
وہ میری طرف دیکھتا رہا. میں نے کہا نہیں آپ نے بتانا ہوگا. پھر میں نے اس کو بتایا ایک عقل مند ہوتا ہے اور ایک عقل بند ہوتا ہے. ایک وہ جس کا عقل بند ہو جائے اور ایک عقل مند ہوتا ہے. عقل مند کس سے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھو عقل مند وہ ہے جو مرنے کی تیاری میں لگا ہو. اور آج الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور مرنے کے بعد تیاری کے لیے تیاری میں لگا, آخرت کی تیاری میں لگا, وہ عقل مند ہے. آج صبح سے شام تک ہم کس چیز کی تیاری میں؟ دنیا, جینے کی تیاری میں, جینے کی تیاری میں. تو ہم عقل مند نہیں عقل بند ہے. اور صحابہ عقل مند تھے. والعاجز من اتبع نفسه هواها, بیوقوف نادان ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اللہ پر بڑی بڑی لمبی امیدیں باندھتا ہے. وتمنا علی اللہ الامانی, نادان ہے, بیوقوف ہے آدمی. تو میرے خیال میں وقت بہت زیادہ ہو گیا. آگے آیت کے اندر چونکہ صبر کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے ہفتے میں ختم کرا کر ایک دن میں ختم کراؤں گا پاؤ تک یعنی. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا 2 دن لگے 3 دن لگے آپ حضرات کو تیاری کرواؤں گا. پھر اس کے بعد ایک ٹیسٹ لیں گے, کیونکہ ہماری بنیاد ہے. اگر ایک پاؤ کا ترجمہ ہمیں صحیح آیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے کہ پورا قرآن ہمارا پھر صحیح چلے گا. اور وہ ترجمہ ہم نے ڈالا بھی ہے, ذرا اس کو بھی سن لیا کرے روزانہ کے اعتبار سے. اللہ پاک جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا سب سے پہلے مجھے اپنی ذات سے کے اعتبار سے اس پر عمل کرنے یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر دوسروں تک آپ کو بھی اور پھر پوری امت کو اور ہر فرد امت کو, حتیٰ کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے بن کر مسلمان مر کر جنتی بن جائے. امریکہ والے, چین والے, روس والے, یہ جتنے ہیں, فرانس والے, جتنے گورے ہیں, جتنے کالے ہیں, جتنی مائیں بہنیں ہیں, جتنے نوجوان ہیں, جتنے بوڑھے ہیں, جتنے بچے ہیں, سب 100% دین پر آ جائیں, اسلام میں داخل ہو کر 100% دین پر آنے والے بن جائے. اور جتنے مسلمان ہیں ان کو اسلامی زندگی نصیب ہو جائے 100%. ہم اس کی دعا کرتے ہیں, روزانہ اس کے دعا کا اہتمام کرنا ہے اور لوگوں کو دعوت بھی دینا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.